نہیں یہ وجہ نہیں ہے. ایکچولی پتہ ہے آپ کو بتاؤں, تسبیح کے بارے میں لوگوں کو بڑی غلط فہمی. اب کسی علاقے میں جتنی بھی آپ بات تسبیح کے بارے میں سنو گے نا, وہ عجیب بدحواسانہ ہے, یہ گرم ہے, یہ ٹھنڈی ہیں, اس کے پیچھے موکل ہیں, یہ جنات ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. یہ جو ہماری بچپن سے ہم سٹوری سنتے ہیں, ہمارے ارد گرد ہمارے دوست, ہمارے مولوی سارے اسی کام میں, اس کی وجہ سے تسبیح سے پہلے ایک پوزیسو رینج قائم ہو جاتی ہے. آپ تسبیح پڑھ رہے ہو اور تھوڑی کنسنٹریٹ کر رہے ہو تو آپ کا لیبیڈو ریلیز ہو جاتا ہے. سیکنڈ مائنڈ جس میں میموری ہوتی ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے. وہ جب ریلیز ہو جائے تو آپ کو عجیب و غریب جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. خراب مجھے تو ہو گئے 65 سال تسبیح کرتے, مجھے تو نہیں لگا کہ ایسا کوئی واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. اور نارملی آئی ٹیل یو ویری فرینکلی, میں جتنا نقص اپنے آپ میں پاتا تھا اتنی تسبیح زیادہ کر دیتا تھا. میں تو اس سے بیلنس کرتا. اور یہ بات فضول سی لگے گی اگر میں کہوں کہ میں تو 100,000 تک بھی کر جاتا تھا اور کرتا رہا ہوں بڑی مدت تک. مجھے کک بھی نہیں ہوا نا بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے. یہ وجہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کی یاد آپ کو ڈیمیج کرے. یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو پرائر تھاٹس فکس ہیں نا تسبیح کے, وہ آپ پر اثر انداز ڈالتے ہیں. اتنی ساری باتیں آپ نے لوگوں سے سنی, تسبیح گرم ہے, تسبیح ٹھنڈی ہے. ایک دفعہ ایک خاتون, ایک شخص میرے پاس ہے, وہ بہت بڑی الجھن میں پڑا ہوا تھا. ایک خط نہیں اسے 1 سال سے آ رہا تھا, کہہ رہا تھا میں مر جاؤں, میں خودکشی. جب اس نے کہا میں خودکشی کرنے لگا ہوں تو میں نے کہا اچھا جا صرف آیت کریمہ 1000 مرتبہ پڑھ جا. وہ 2-4 ہفتوں بعد آیا, کہتے جی وہ خط آ گیا. میں کہا اچھا ٹھیک ہے, چل اللہ خیر کر. کہتے مگر ایک مصیبت بڑھ گئی ہے. میں نے کہا وہ کیا؟ کہتے وہ میں تسبیح پڑھا تھا آتی کہ پھوپھی نے کہا یہ جلالی ہوتی ہے, یا اسے پانی میں بیٹھ کے پڑھو یا ہر تسبیح کے ساتھ 1 گلاس پانی پیو. آپ کہتے سر میرا پیٹ پھول گیا پانی پی پی کے. میں کہا بیوقوف, تسبیح تو مجھ سے لے کے گیا یا پھوپھی سے لے کے؟ اب ہمارے گھروں میں یہ اتنے واقعات ہوتے ہیں تسبیح کے بارے میں, نہ چاہتے ہوئے بھی ہم ان تصورات کے قیدی ہو جاتے ہیں. فرینکلی ٹیلنگ یو, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے اللہ کو دیکھا, پھر دیکھا دنیا کو دیکھا, ان ساری چیزوں کو جانچا. میرا خیال یہ تھا کہ دی بیسٹ آف دی اتھارٹی ہو کین بی ویری سنسیئر ٹو یو, جو آپ کی بہترین دوست سکتی, وہ مرد ہو یا عورت ہو, وہ اللہ کی ذات. سو آئی چوز ہم ایز اے فرینڈ. سب سے پہلے تسبیح میں نے یا ولی کے انتخاب کی, کیونکہ ویری آبویسلی کہ ولی کا مطلب دوست, ہمدرد, غم گسار. تو اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کو جس صفت سے یاد کرو گے وہ صفت تمہیں لوٹا دے گا. تو میں نے کہا چلو اسی بھلے وقتوں میں اگر اللہ میاں مجھے اپنا دوست سمجھ لے تو مجھے کیا پرابلم, اس کی دوستی جیسی تو کوئی بھی نہیں ہے. پھر میں سوچتا رہا کہ ہم دن میں سارے کام کرتے ہیں, وی ریپیٹ ایوری ایکٹیویٹی. ایک اللہ کو یاد کرنا ہمارے لیے مشکل ہے, کتنا عذر ہے. If I had not believed him تو میں نفاق میں رہتا, بھول جاتا. اگر میں خطا کار نہ ہوتا تو تقدس کے فریب میں چلا جاتا. I used to make daily mistakes. تو میں کہا یار اس کا تو کوئی, میں کروں کیا؟ اب میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں کہ میں نے وہ کیا جو غالب کے ایک شعر میں نمایاں ہے, اور بالکل میری اپروچ تسبیح کے بارے میں وہی ہے کہ گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, گو میں رہا رہین ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. میری تمام زندگی کی صرف یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے حضور جاؤں تو کہوں مجھے بڑے الٹے سیدھے کام کیے, بڑی فریب کاری کی, بڑا ذہنی اچنبوں میں سے گزرا, اور میں نے بہت کچھ کیا, مگر یہ تو فیکٹ ہے نا, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نوازش یہ ہے, کرم یہ ہے, اور ہی از immense, his kindness is immense. آپ اگر اس توجہ سے کریں نا کہ اللہ کی یاد ہماری زندگی کا
ہماری محبت کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے شیطان تو ضرور لوگوں کو گمراہ کرے گا. ان کے آگے سے آئے گا, پیچھے سے آئے گا, دائیں سے آئے گا, بائیں سے آئے گا, اوپر سے آئے گا, نیچے سے آئے گا. مگر یاد رکھنا کہ ایک بندے پہ تیرا اثر نہیں ہوگا. الا عباد اللہ المخلصین, جس کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر اخلاص, اس پہ تیرا بس نہیں چلے گا. یہ ذرہ برابر نکالنا مشکل ہے کیا آپ کے خیال میں؟ اب دیکھیں خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, اور ویسے ہے بڑا مشکل, جو میں کروں کبھی ٹیسٹ کر کے دیکھیں. فرمایا کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسو نکلا اور اتنا چھوٹا جتنا مکھی کا سر ہے نا, چھوٹا سا, اور وہ لڑک کے اس کے گال تک آ گیا, اللہ نے ہمیشہ کے لیے نار دوزخ اس پہ حرام کر دیا اور اس کو دوزخ پہ حرام کر دیا. یعنی نار دوزخ کو اس پہ حرام کر دیا اور دوزخ کو اس پہ حرام کر دیا. وہاں سے اسی لیے قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے, اور بڑی, میں تو نہیں کہوں گا انسانوں میں بے بسی ہوتی ہے, وہ چاہتا تو ہم سب کو تباہ و برباد کر دیتا, مگر اس نے بڑے افسوس سے کہا, بڑے افسوس سے, کیا انسان میں نے تجھے اتنی عزت بخشی, اتنا کرم کیا, اتنی زندگی دی, ماں باپ دیے, سب کچھ دیا, مگر افسوس تجھے خیال ہی نہیں آتا کہ اصل محبت کا سزاوار کون ہے. تو مجھے پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمیں نیچرل محبت کس سے چاہیے. تو اس نے قرآن میں تعصف کا اظہار کیا, افسوس, واہ حسرتا, یعنی خدا یا حسرتن علی العباد, یہ لفظ قرآن میں آئے. آپ تو کہتے ہیں خدا کو حسرت ہو سکتی ہے, خدا کو ہے, یہ ہے جو آپ کے بارے میں ہے, یا حسرتن علی العباد, اے لوگوں مجھے حسرت ہے, تم لوگوں پر حسرت ہے کہ تمہیں اتنی بھی عقل نہیں آتی, کوئی نیچرل پرائیورٹیز نہیں سیٹ کر سکتے. اس لیے ایک استاد کا سب سے بڑا اگر کوئی وصف ہو سکتا ہے, he only sets priorities, he only teaches about priorities. In my life I only set 3 priorities. اور آپ کو اس کی اس طرح ہے کہ آپ اس پرائیورٹی کو چیک کرتے. ہم نے بالآخر روز حشر جمع ہونا ہے, قیامت کے دن جمع ہونا ہے. اٹس ناٹ اے ویری ڈیفیکلٹ مومنٹ, کوئی اتنے ڈرنے جننے کی جگہ نہیں ہے. بہرحال اٹس لائک کسی کہ سارے لوگوں کو جمع کر کے اس نے حساب کتاب کرنا. ہم نے بھی وہاں ہونا. مجھے اس دن کی کبھی فکر نہیں ہوئی. وجہ کہ میں پرائیورٹیز کی سینس کوشش کرتا ہوں. کیا مجھے اس بات پہ اللہ سزا دے گا؟ خود سوچو. جب میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ از دی اونلی ٹاپ پرائیورٹی, کیا آپ کا خیال ہے کوئی دنیا میں ایسی ریزن موجود ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی سزا دے جو ہم نے اس کی حضور تسلیم کیا کہ اللہ تو ہی انسان کی ترجیح اول ہے؟ ایسا کوئی امکان موجود نہیں ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے اللہ کے بارے میں یہ ٹیچ کیا کہ اس کی پرائیورٹی صرف اس کی یاد سے قائم رہتی ہے, تو کیا سارا قرآن جو ہے یاد اللہ کی تلقین سے نہیں بھرا ہوا؟ سب اسم ربک الاعلی, سب اسم ربک العظیم, جہاں جاؤ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. جس جگہ جاؤ خدا کہتا ہے میری تسبیح کرو. یسبح لہ ما فی السماوات والارض, زمین و آسمان میں سبھی اسی کے ناموں کی تسبیح کرو. کیا میں غلط کہوں گا؟ کیا آپ غلط کریں گے اگر خدا کو یاد کریں گے؟ کیا اس کی تسبیح ہوتی؟ اور تیسرے سبق کے لیے اللہ کے رسول کا وجود مبارک کافی ہے. I have never known a more respectable, lovable انسان مجھے زندگی میں نظر نہیں آیا. اتنا بڑا انسان ہے اور اتنی ایفیسمنٹ ہے, جس کو خدا یہ کہے کہ تو رحمت للعالمین ہے, تو سارے کائنات, ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی رحمت ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کیسے جائیں گے جنت میں؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے سبب. فرمایا رسول اللہ اور آپ؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں. یہ ایفیسمنٹ ہے.
دیکھو کتنا انکسار ہے. وہ تو کہہ سکتے تھے کہ یہ سوال کتنا غیر معقول ہے، یار نالائق، میں تو خود رحمت للعالمین ہوں، اور مجھے میں نے خود نہیں دیا ٹائٹل، مجھے تو اللہ نے کہا وما ارسلناک الا، مجھ سے کیوں پوچھتا کہ میں کیسے جاؤں گا. مگر اتنا بے نیاز استاد ہے، اتنا منکسر المزاج استاد، فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے جاؤں. Now this is the kind of teacher you have and learn from him. It's very easy. ہمارے بدقسمتی سے ابھی جو میں نے لیکچر دیا وہ میں کوشش کروں انشاءاللہ آپ کہ ambiguities in religious thought پہ رہی. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کون سا مذہب صحیح ہے، میں کہتا ہوں فول پروف مذہب جو ہے وہ فول پروف ہے. اللہ نے کتاب دی، رسول اللہ نے پڑھائی، کسی نے پڑھی، جنہوں نے پڑھی ان کے بارے میں ایک کامنٹ ہے اللہ کا، ایک کامنٹ دیا ہوا اللہ نے ان کے بارے میں، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے نا پانچ سارے. بس ہمارا کام ہے کتاب پڑھو، ٹیچنگ آف دی پروفٹ حدیث کے ساتھ منسلک کر کے پڑھو، اور اصحاب رسول کا رویہ دیکھو کہ انہوں نے کیسے، کوئی ہے اور دنیا میں کوئی قوم نہیں، کوئی باشندہ نہیں، کوئی فرد واحد نہیں جس نے اپنی زندگی میں یہ امتحان پاس کر دیا. صرف یہ کلاس اصحاب کی کہ جن کو سرٹیفکیٹ دیا گیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے. اب تو کسی کے لیے لکھا ہوا نہیں آئے گا. سو میرا خیال ہے ٹیچنگ سٹاپس دیر، نیچے آ کے گڑبڑ ہو جاتی، کوئی نہیں پتہ لگتا کیا کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی یہ گروپ میں جا رہا ہے، کوئی اس گروپ میں جا رہا ہے. سو بحثیت فرینکلی میں سمجھتا ہوں ہمارا دین ایک اور چیز پہ بھی مبنی ہے کہ ہم کون ہیں، کس اسکول آف تھاٹ سے. میں نے بالکل وضاحت سے بتایا ہوا کہ ہمارا اسکول آف تھاٹ ایک ہے، اور وہی ہے جو قرآن بتاتا، ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی امت میں سے ہو. ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی امت ہو، ملت ہو. قاضی نظر قرآن کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، ہو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. رسول اللہ نے چینج تو نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں میں نے بھی یہی چاہا. سو ہم مسلمان ہیں، ہم ملت ابراہیم ہیں، ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دس آئیڈینٹی از انف فار اس، از انف فار اس. اس سے آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں. باقی جو آئیڈیا اچھا لگے نا کسی استاد کا قبول کرو. کچھ خیال آپ کو دیوبند کے اچھے لگیں، کچھ بریلی کے اچھے لگیں، کچھ ڈاکٹر صاحبہ کے اچھے لگیں، کچھ نہیں. وہ خیال اچھا لگو، اپنی ضد کی وجہ سے لوگ اپنی ضدوں سے مذہب چنتے ہیں. اگر میں بخیل ہوں تو میں ضرور اصرار کا مذہب چن لوں، اگر میں فراخ دل ہوں تو میں ضرور کسی بریلی کا مذہب چنوں. تو ٹرائی ڈونٹ انوالو یور سیلف. ابن سیرین نے کہا تھا مذہب یار خوب غور دیکھ لیا کرو، مذہب اتنا پیچیدہ بڑا صاف ستھرا سا رستہ ہے، لوگوں پہ بنیاد نہ کرو اپنے مذہب. Somebody is, your teacher can be wrong, don't argue that he cannot be wrong. He can be wrong, but Prophet cannot be wrong. So ہم نے تو ان لوگوں کی سنت نبھانی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے علم سیکھا، اپنی زندگیوں پہ عمل کیا، جو پاس ہو گئے، جن کا سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہم.